آج ہم ٹریڈنگ میں کامیابی کے لیے ایک بہت ہی اہم چیز پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ٹریڈنگ مائنڈ سیٹ ہے۔ اسے اردو میں آپ تجارتی ذہنیت کہتے ہیں اور انگریزی میں ٹریڈنگ مائنڈ سیٹ۔ ٹریڈنگ مائنڈ سیٹ بنیادی طور پر آپ کے اپنے عقائد اور رویوں کا ایک سیٹ ہے جو آپ کو ٹریڈنگ کے دوران فیصلے لیتے وقت آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ایک پائلٹ ہے جو آپ کے ذہن میں ایک آٹو پائلٹ کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ طے کرتا ہے کہ آپ ٹریڈنگ میں کس طرح کے فیصلے لینے والے ہیں۔ مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ اسے تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے ٹریڈنگ بہت آسان ہو جائے گی۔ یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اینڈ تک ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ٹریڈنگ بنیادی معاشیات کے متعلق کم اور گیم تھیوری کے متعلق زیادہ ہے۔ اس میں آپ پرفارمنس کا اندازہ لگا کر پیسے نہیں بنا سکتے، بلکہ آپ یہ اندازہ لگا کر پیسے بناتے ہیں کہ لوگ ایک محسوس مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں پر کس طرح کا رد عمل دیتے ہیں۔ ایک عام کہاوت ہے کہ مارکیٹ میں یادداشت ہوتی ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کے شرکاء یا کراؤڈ میں یادداشت ہوتی ہے، اور یہی کراؤڈ ہی تو اصل مارکیٹ ہے۔ امید، مایوسی، لالچ اور خوف، یہ تمام جذبات ایک ٹریڈر میں مختلف اوقات میں یا ٹریڈرز کے گروپوں میں موجود ہو سکتے ہیں۔ مارکیٹ کی نفسیات یا مارکیٹ سائیکولوجی ہی مارکیٹ کے ٹرینڈز اور پرائس ایکشن کو گھماتی ہے۔ مارکیٹ کے ٹرینڈ اور اس کی نفسیات کو ریڈ کرنا ایک نئے ٹریڈر کے لیے بہت ہی مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ والیوم اور اوپن انٹرسٹ کے انالیسس سے کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ مارکیٹ کے موڈ کا اندازہ لگانے اور اس کے مطابق اپنی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بہت بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ تو ذہن میں رکھیں، ٹریڈنگ ایک گیم ہے جس میں اصول آپ کے اپنے ہوتے ہیں، ایک نفسیات اور نظم و ضبط کی گیم۔ نمبرز، انالیسز، ڈیٹا وغیرہ بعد کی چیزیں ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی رسک برداشت کرنے کا اپنا منفرد انداز رکھتا ہے۔ کوئی بہت جارحانہ انداز اپناتا ہے، کوئی بہت قدامت پسند اور کوئی انالیٹیکل سوچ رکھتا ہے۔ لیکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ایک ایسی اسٹریٹجی کا استعمال کریں جو آپ کی رسک پروفائل اور ڈیلی اسکیجول پر فٹ بیٹھتی ہو۔ بہت سے ٹریڈرز ناکام ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے یا شاید سمجھنا نہیں چاہتے۔ آپ کو اپنے آپ سے چند سوالات کرنے چاہیے۔ آپ سٹریس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ آپ بے یقینی سے کیسے نپٹیں گے؟ کیا آپ نقصانات کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ خاطر ہوا فائد حاصل کرنے کے بعد اوور کانفیڈنس کا شکار ہوتے ہیں؟ کیا آپ خود کو یا اپنی سوچ کو ٹریڈنگ کے دوران پیسے سے الگ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ میں صبر ہے؟ کیا آپ میں لچک ہے اور آپ ٹریڈ کے دوران تبدیلی کو دیکھ کر قبول کر سکتے ہیں؟ کیا آپ غلط ہونے کا اعتراف کر سکتے ہیں؟ یہ سوالات خوف، لالچ اور آپ کے دوسرے جذباتوں سے متعلق ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کا جواب آپ کو سچائی کے ساتھ دینا چاہیے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے ٹریڈنگ ڈیسیجنز کے پیچھے متحرک فورس کون سی ہوتی ہے۔ اپنے دماغ کی ورزش کے لیے ایک چھوٹا سا کام کریں۔ اپنی ان تمام کمزوریوں اور طاقتوں کو لکھ لیں جو ٹریڈنگ کے دوران آپ کو محسوس ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو تھوڑا فاصلے پر رکھ کر خود کو جتنا ممکن ہو سکے بامقصد اور نیوٹرل بنانے کی کوشش کریں۔ اپنی تمام حسرتوں کو کاغذ پر لکھ کر آپ اپنے خیالات کو واضح طور پر بیان کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسٹرینتھس میں آپ انالیٹیکل مائنڈ سیٹ، سیلف کنٹرول، بہت زیادہ نظم و ضبط اور لاجیکل ہونے کو لکھ سکتے ہیں۔ ویکنسز میں آپ پیسے سے خود کو علیحدہ کرنے میں 100% ناکامی، صبر میں کمی، اگریسو ڈیسیژن میکنگ کو لکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی آسان سی ورزش ہے جس کا مقصد آپ کی شخصیت کی طاقت اور کمزوریوں کو سمجھنا ہے۔ آخر میں آپ کی غالب شخصیت کی تمام خصوصیات جلد یا بدیر آپ کی ٹریڈنگ اور آپ کے منافع یا نقصان پر اثر انداز ہوں گی۔ تو اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اپنی شخصیت کی قسم کو جاننے کی کوشش کریں اور اپنی ٹریڈنگ کو اپنی اسٹرینتھس پر بنانے کی کوشش کریں، نہ کہ اپنی ویکنسز پر۔ ایک پرفیکٹ انٹری یا ایگزٹ کی توقع رکھنا یا ایک مکمل ویو کو کیچ کرنے کی توقع رکھنا ایسی چیزیں ہیں جو بہت حد تک نایاب ہیں۔ مطلب کم ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی موو کو اس کی شروعات سے آخر تک کیچ کر پائیں۔ آپ کی زیادہ تر ٹریڈز پرفیکٹ نہیں ہوں گی اور یہ ٹریڈنگ کی ایک سخت حقیقت ہے۔
اگر آپ پرفیکشن کی توقع رکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی پرفیکٹ ٹریڈنگ اسٹریٹجی نہیں ہے اور کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہے جو ہر ٹریڈ میں آپ کو پیسے بنا کر دے۔ ایک پرفیکٹ ٹریڈنگ اسٹریٹجی وہ ہوتی ہے جو لمبے عرصے کے لیے پیسے بنا کے دے سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس پہلے ہی ایک پروفیٹیبل ٹریڈنگ اسٹریٹجی موجود ہو، لیکن آپ کو خود نہ پتا ہو کیونکہ ہر لوزنگ ٹریڈ کے بعد آپ اسٹریٹجی بدل دیتے ہوں یا پھر آپ اسے ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہوں، صرف اس لیے کیونکہ جو لاس آپ لے چکے ہیں آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ تاہم اپنے سسٹم کو تبدیل کرنے کا مطلب دوسرے بڑے لاسز کی راہ ہموار کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ قبول کرنا کہ کوئی ٹریڈ اور کوئی ٹریڈنگ اسٹریٹجی پرفیکٹ نہیں ہے آپ کو ایک بڑے بوجھ سے نجات دلاتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ منظم اور تیار بھی ہوں پھر بھی چیزیں آپ کے پلان کے مطابق بہت کم ہی جاتی ہیں۔ اگر آپ اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور اگر آپ ایک مؤثر ایکشن پلان کے ساتھ ایک سولڈ ٹریڈنگ پلان پر انتھک محنت نہیں کرتے جس میں زیادہ سے زیادہ امکانات کا احاطہ کیا گیا ہو جتنے ٹریڈنگ کے دوران ہو سکتے ہیں، تو آپ ایک ٹریڈر کے طور پر سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ جب آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ جان لیں کہ آپ کون سے رسک لینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ٹریڈ میں کچھ غلط ہو جاتا ہے تو آپ اس کو مینج کیسے کریں گے۔ ٹریڈنگ میں وہ تمام ایلیمنٹس جن پر آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا سب رسک میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ہمیشہ آپ کی ٹریڈ کے خلاف جا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس کنٹرولڈ ایلیمنٹس وہ ٹولز ہیں جو آپ کو رسک کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو کنٹرولڈ اور ان کنٹرولڈ ایلیمنٹس کو سمجھتے ہیں۔ آپ کا انالیسس پہلا کنٹرولڈ ایلیمنٹ ہے۔ آپ کا انالیسس کتنا مکمل ہے اس پر آپ کا کنٹرول ہے۔ اگر آپ اس میں مناسب وقت اور نالج لگاتے ہیں تو آپ مارکیٹ کے ویل ایجوکیٹڈ انالیسس اور بہترین اسیسمنٹ کے ساتھ باہر آنے کے قابل ہو جائیں گے۔ انٹری اور ایگزٹ کو ٹائم کرنا ایک اور کنٹرولڈ ایلیمنٹ ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا کہ مارکیٹ میں کہاں اور کب ایکشن لینا ہے اور اپنی پوزیشن، ٹارگٹس اور اسٹاپس کو کس پرائس پر رکھنا ہے۔ مارکیٹ اور ٹائم فریم جس میں آپ ٹریڈ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کب، کہاں، کتنی دیر اور کن سیٹنگز کے ساتھ آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور کنٹرولڈ ایلیمنٹ رسک ریوارڈ ہے۔ یہ آپ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ ان ٹریڈز کو فلٹر آؤٹ کریں جو آپ کو مناسب رسک ٹو ریوارڈ ریشو فراہم نہیں کر رہی۔ پوزیشن سائزنگ بھی ایک اور کنٹرولڈ ایلیمنٹ ہے۔ یہ بھی آپ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پوزیشن پر کتنا رسک لینا ہے۔ اپنی اوپن پوزیشن کو بھی آپ میجر اکانومک ریلیزز کے دوران سیکیور بنا سکتے ہیں۔ ان ایونٹس کا اسکیجول پہلے سے ترتیب دیا گیا ہوتا ہے اور وقت سے پہلے پبلش ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کے پاس باہر رہنے کے لیے یا پوزیشن سے نکلنے کے لیے کافی وقت ہوتا ہے۔ اپنی نفسیاتی حالت کو تربیت دینا ایک اور چیز ہے جو کسی حد تک آپ کے کنٹرول میں ہے۔ اس میں اپنی ذہنی طاقت کو جاننا اور آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو جس ذہنی کمزوری پر کام کرنے کی ضرورت ہے اس سے آگاہ ہونا۔ اپنے رسک کو محدود کرنا بھی ایک ایسی چیز ہے جو یقینی طور پر آپ کے فیصلے سے ہوتی ہے۔ یہ تمام ایلیمنٹس آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، لیکن ان ایلیمنٹس کا کیا کرنا ہے جن پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ ٹریگر کنڈیشن پہلی چیز ہے۔ آپ کبھی بھی اس طرح کی انٹری یا ایگزٹ کو ٹائم نہیں کر سکتے جس میں تمام کنڈیشنز ایک مرتبہ الائن ہو جائیں۔ اس کے نتیجے میں ہم سے بعض اوقات انٹری مس ہو جاتی ہے اور ہم دیر سے یا بغیر تیاری کے ایک ٹریڈ میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ دستیاب شدہ معلومات ایک اور ان کنٹرولڈ ایلیمنٹ ہے۔ ایک ریٹیل ٹریڈر کے طور پر آپ کے پاس متعلقہ معلومات کی بہت کم مقدار ہوتی ہے جو آپ کی ٹریڈ کی اسیسمنٹ کو متاثر کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بڑھتے ہوئے والیوم کی معلومات فوریکس ٹریڈنگ میں دستیاب نہیں ہوتی۔ ریٹیل ٹریڈرز کے پاس بہت کم معلومات آتی ہے جیسا کہ چارٹ ریڈنگ اور میکرو اکانومک ڈیٹا۔ آسان لفظوں میں ہمارے پاس کوئی انفارمیشن ایج نہیں ہوتا اور یہ ایک رسک ہے۔ پرائس کی وولٹیلٹی بھی ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے۔ جب پرائس مضبوط انداز میں حرکت کرتی ہے تو آپ کو اکثر موو گزر جانے کے بعد سمجھ میں آتا ہے۔ یہ تقریباً ناممکن ہے کہ آپ ایک بڑے موو سے پہلے اس کی تیاری کر سکیں اور آپ کی پوزیشن کبھی بھی اس طرح کے رف ایونٹس کے سامنے آ سکتی ہے۔ ایک دفعہ جب آپ ٹریڈ لے لیتے ہیں تو پھر پرائس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی چیز غیر متوقع نیوز ایونٹس پر ہوتی ہے
جو ہماری پوزیشن کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ نیوز کب ظاہر ہو جائے اور پھر مارکیٹ کو کس ڈائریکشن میں موو کرے۔ اس کے ساتھ ٹارگٹ سیٹ کرنے سے آپ یہ 100% یقینی نہیں بنا پاتے کہ پرائس سٹاپ لاس کو ہٹ کرنے سے پہلے ٹارگٹس تک پہنچ جائے گی۔ مارکیٹ کون سی ڈائریکشن لے لے اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اگر آپ کا مقصد محسوس رسک ٹو ریوارڈ ریشو ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اسے اپنی توقع کے مطابق پا سکیں گے۔ محسوس واقعات کے لیے آپ کی نفسیاتی تیاری آپ کو حیران کر سکتی ہے۔ زندگی کے حالات و واقعات بھی ایک اور انکنٹرولڈ ایلیمنٹ کی طرح ہیں۔ شاید آپ کا دن برا گزرا ہو، یا پھر آپ زندگی میں بہت مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہوں، یا آپ تھکے ہوئے ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کا موٹیویشن کا لیول اس طرح کا نہ ہو۔ زندگی کے حالات ہمیشہ آپ کی ٹریڈنگ کو سپورٹ کرنے کے لیے بہتر نہیں ہوں گے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیشہ تسلیم کریں کہ مزید ایسے پہلو ہیں جن سے آپ واقف نہیں ہیں، جو آپ کی ٹریڈ کو متاثر کریں گے اور آپ کی پوزیشن کو خطرے میں ڈالیں گے۔ تسلیم کریں کہ یہ واقعات کبھی بھی رونما ہو سکتے ہیں اور آپ کو حیران کر سکتے ہیں۔ آخر کار آپ نئے بلائنڈ سپاٹس کو تلاش کرنے کے قابل ہو جائیں گے جب وہ بننا شروع ہوں گے۔ اوور ٹریڈنگ ایک ٹریڈر کے لیے سمجھنے کے لیے سب سے مشکل سبق ہے۔ اگر آپ اوور ٹریڈ کرنے کا رجحان رکھتے ہیں اور آپ اوور ٹریڈ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ جب بھی آپ اپنا پیسہ انٹر کریں گے، مارکیٹ آپ سے لے لے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اوور ٹریڈنگ کر رہے ہوں اور آپ کو پتہ نہ ہو۔ اگر آپ اوور ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو بہت سی علامات ہیں جن سے آپ جان سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک ٹریڈ لیتے ہیں اور اس کو نقصان میں کلوز کر کے سوچتے ہیں کہ یہ ٹریڈ آپ کو نہیں لینی چاہیے تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اوور ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوور ٹائم فریمز جیسا کہ 5 منٹ کے ٹائم فریم میں ٹریڈ تلاش کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ ٹریڈز مل جاتی ہیں، یہاں تک کہ آپ کا پلان 1 ہاور کے ٹائم فریم کو دیکھنے کا تھا، تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ آپ اوور ٹریڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ چارٹس کو دیکھنے میں بہت زیادہ وقت صرف کر رہے ہیں تو آپ مارکیٹ کی بہت زیادہ سرگرمیاں دیکھنے کے باعث کبھی بھی بے تکی انٹری لے سکتے ہیں، جو دوبارہ اوور ٹریڈنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو گھنٹوں چارٹ دیکھنے میں مصروف پاتے ہیں اور ٹریڈ زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ٹریڈ واضح نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ محسوس نہیں کرنا چاہتے کہ آپ نے وقت ضائع کیا، اس لیے آپ انٹر ہو رہے ہیں۔ ایک بار پھر یہ ایک وارننگ سائن ہے۔ ٹریڈز کی تعداد یا ٹریڈز کے نمبرز یہ طے نہیں کرتے کہ آپ نے زیادہ یا بڑا پرافٹ بنایا، اس کے بجائے انفرادی ٹریڈز کی ایفیکٹیونیس اصل فرق پیدا کرتی ہے۔ ایک کامیاب ٹریڈ اور اہم پرافٹ کے بعد آپ ٹریڈنگ جاری رکھنے کے لالچ میں آ سکتے ہیں، لیکن مارکیٹ آپ کے حکم کے مطابق کام نہیں کرتی۔ چند کامیاب ٹریڈز کے بعد آپ لوز کرنا بھی شروع کر سکتے ہیں۔ ٹریڈز کی تعداد کی ایک لمٹ سیٹ کریں جو آپ ایک دن میں لینا چاہتے ہیں۔ اس پلان کے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر آپ کا ایک اور ٹریڈ اوپن کرنے کا موڈ ہو تو اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں کہ ہمیشہ کل بھی آتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک ٹریڈ نہ لینا بھی ایک بہترین ٹریڈ ہے۔ زندگی کی کچھ بہترین ٹریڈز وہ ہوتی ہیں جو آپ نہیں لیتے۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ٹریڈنگ سچویشنز کو سمجھنے اور ان کو پروسیس کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ جب ہم چارٹ اوپن کرتے ہیں تو ہم سب چیزوں کو الگ الگ انداز سے دیکھتے ہیں۔ ہم سب الگ الگ طرح سے مارکیٹ کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ جب آپ کے پاس کوئی ٹیچر یا مینٹور ہوتا ہے تو آپ اس کے دیے گئے کانسیپٹس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کو اسی طرح کے نتائج حاصل کرنے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ جو چیز ان کے لیے کام کرتی ہے وہ آپ کی کامیابی میں حصہ ڈال سکتی ہے، لیکن اصل میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی ضرورت ہوگی جو آپ سیکھتے ہیں، اپنے محسوس انداز فکر کے مطابق کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی سپلائی اور ڈیمانڈ کو کامیابی کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے، جبکہ آپ شاید ناکام ہو رہے ہوں، باوجود اس کے کہ دونوں ایک ہی طرح کے کانسیپٹس استعمال کرتے ہیں۔ کسی بھی اسٹریٹجی کو صرف اس لیے مت استعمال کریں کہ وہ بہت مشہور ہے، بلکہ اسے اپنی ضرورت کے مطابق بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ہر اس چیز سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں جو آپ کو فائدہ نہیں دیتی، اور اسے اپنے عقائد کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ٹائم تک خدا حافظ۔